زویا کے لیے وہ شام صرف ایک دن کا اختتام نہیں تھی، بلکہ اس کی پوری زندگی کی بنیادوں کو ہلا دینے والا وہ لمحہ تھا جس کے بعد وقت اس کے لیے دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک وہ جس میں وہ ایک عام سی لڑکی تھی، اور دوسرا وہ جس میں وہ صرف ایک الزام بن کر رہ گئی۔ کالج سے واپسی کا وہی مانوس راستہ جس پر وہ روز اپنے مستقبل کے خواب بن کر چلتی تھی، اس دن اسے امیدوں کی شاہراہ سے اٹھا کر ایک ایسی اندھی کھائی میں پھینک گیا جہاں نہ چیخ سنائی دیتی ہے، نہ آنسوؤں کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ سورج ڈھل رہا تھا، فضا میں ہلکی سی خنکی تھی، اور اس کے ذہن میں آنے والے امتحانات، ماں کے لیے لایا جانے والا دوپٹہ اور باپ کی ناراضگی سب ایک ساتھ گردش کر رہے تھے کہ اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ چند لمحوں میں آوازیں، اجنبی ہاتھوں کی گرفت، ایک چیخ جو گلے میں ہی دفن ہو گئی۔ 2 دن تک اس کا جسم زندہ رہا، مگر روح جیسے کسی نے نوچ کر الگ کر دی ہو۔ جب آنکھ کھلی تو نہ سفید چادر تھی، نہ کسی اپنے کا لمس، بلکہ شہر کے ایک گمنام کوڑے کے ڈھیر پر اس کا ٹوٹا ہوا وجود پڑا تھا۔ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم زخموں سے بھرا تھا، اور آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو صدیوں تک نہیں مرتا۔ وہ کچھ دیر وہیں پڑی رہی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ پھر اس نے خود کو سمیٹا، کبھی دیواروں کو پکڑا، کبھی زمین پر بیٹھ کر سسکتی رہی، اور آخرکار اپنے گھر کی دہلیز تک پہنچی، اس یقین کے ساتھ کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں اسے سینے سے لگا لے گی، باپ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا لے گا، اور یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا۔ مگر دروازہ کھلتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ اصل قیامت ابھی باقی ہے۔ وہ گھر جسے وہ اپنا پناہ سمجھتی رہی، اب اس کے لیے عدالت بن چکا تھا، جہاں سب جج تھے اور وہ اکیلی مجرم۔ بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ غصہ تھا، ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور زبانوں پر غیرت کے نعرے۔ کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت نہ کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ سب نے صرف یہ دیکھا کہ لوگوں کو کیا جواب دینا ہے۔ باپ کی غیرت جاگ چکی تھی، اور ماں کی ممتا سماج کے خوف تلے دب کر خاموش کھڑی تھی۔ زویا چیختی رہی، صفائیاں دیتی رہی، اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں اور لرزتے وجود کے ساتھ گواہی دیتی رہی، مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی رہی۔ اسے گھسیٹا گیا، مارا گیا، اور اسی زخمی حالت میں دہلیز کے باہر پھینک دیا گیا۔ وہ دہلیز جس پر اس نے بچپن میں پہلی بار چلنا سیکھا تھا، اسی دہلیز نے اسے بے گھر کر دیا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ سڑک پر بیٹھی کانپتی رہی۔ لوگ گزرتے رہے، کوئی حقارت سے دیکھتا، کوئی نظریں چرا لیتا، اور کوئی اخلاقیات کا وعظ دے کر آگے بڑھ جاتا۔ اور اسی رات زویا نے پہلی بار یہ سچ جانا کہ اس معاشرے میں عورت کا قصور اکثر اس کا قصور نہیں ہوتا، مگر سزا ہمیشہ اسی کو ملتی ہے۔ وہ رات اس کے لیے صرف سرد نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر موجود ہر احساس کو جما دینے والی تھی، اور اسی رات اس نے لاش بننے کے بجائے زندہ رہنے کا فیصلہ کیا، چاہے زندگی اسے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ پڑے۔ اس رات کے بعد زویا کے لیے دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا۔ وقت بس ایک لمبا سا بوجھ بن گیا جو اس کے سینے پر دھرا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی کانپتی رہی، سردی سے نہیں بلکہ اس سچ سے جو اسے اچانک سمجھ آ گیا تھا
کہ اب اس کا کوئی نہیں۔ ہر گزرتا ہوا قدم اسے یوں دیکھتا جیسے وہ خود ہی اپنی انجام کی ذمہ دار ہو۔ کسی نے اس کے زخموں پر نظر نہ ڈالی، کسی نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش نہ کی، اور اس کی خاموشی کو سب نے اس کا اعتراف سمجھ لیا۔ صبح ہوئی تو اس کے لیے روشنی نہیں آئی، بلکہ صرف یہ احساس آیا کہ اسے زندہ رہنے کے لیے حرکت کرنا ہوگی۔ وہ اٹھتی، گرتی، سنبھلتی، چلتی رہی، یہاں تک کہ شہر کی حدود ختم ہو گئیں اور اجنبیت اس کا واحد تعارف بن گئی۔ راستے میں کئی بار اس کا دل چاہا کہ کسی سے لپٹ کر رو لے، مگر ہر چہرہ اسے آئینہ دکھاتا کہ اس معاشرے میں عورت کا دکھ ذاتی نہیں رہتا، وہ بدنامی بن جاتا ہے۔ کچھ دن وہ درگاہوں کے باہر، بس اسٹاپوں پر اور نیم تعمیر عمارتوں کے سائے میں گزارتی رہی۔ رات کو آنکھ بند کرتی تو وہیں اندھیرا لوٹ آتا، وہیں اجنبی سانسیں، وہیں بے بسی اور وہ چیخ جو آج بھی اس کے گلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ سب ختم کر دے، کسی پل سے نیچے چھلانگ لگا دے یا کسی گاڑی کے آگے آ جائے، مگر ہر بار اس کے اندر سے ایک کمزور سی آواز اٹھتی جو کہتی کہ اگر وہ مر گئی تو الزام سچ بن جائے گا، اور اگر زندہ رہی تو شاید ایک دن سچ بول سکے گی۔ اسی ضد نے اسے اگلے شہر تک پہنچا دیا، جہاں نہ کوئی اسے جانتا تھا اور نہ اس کے ماضی کو پہچانتا تھا۔ وہاں ایک فیکٹری کی دیواروں کے سائے میں اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ کام انسان کو صرف روٹی نہیں دیتا بلکہ شناخت بھی دیتا ہے۔ فیکٹری کے گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، زویا۔ اس نام کو بولتے ہی ہوئے اسے لگا جیسے وہ خود کو دوبارہ متعارف کروا رہی ہو۔ فیکٹری کے مالک نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ماضی پوچھا، نہ زخموں کی وجہ، بس اتنا کہا کہ اگر کام کر سکتی ہو تو دروازہ کھلا ہے۔ وہیں ایک تنگ سا کمرہ ملا جس کی دیواریں ننگی تھیں، مگر اس کی خاموشی میں تحفظ تھا۔ اسی کمرے میں زویا نے پہلی بار سکون کی نیند لی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے جسم کے زخم بھر گئے، مگر روح کے نیل باقی رہے۔ کچھ مہینوں بعد جب اس کے وجود نے ایک اور حقیقت ظاہر کی تو وہ دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، شرمندگی نہیں۔ اس نے بہت رویا، بہت چیخی، مگر آخرکار اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ دنیا مجھے گناہ سمجھتی ہے تو میں اس گناہ کو محبت بنا کر پالوں گی۔ وہ 9 مہینے اس خوف کے ساتھ گزارتے رہے کہ آنے والا بچہ اس کے ماضی کی سزا نہ بن جائے، مگر جب اذان پیدا ہوا تو زویا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ جڑ گیا ہے۔ اذان کی پہلی چیخ اس کے لیے زندگی کی صدا تھی۔ اس نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ میں نے سب ہار دیا ہے مگر تمہیں نہیں ہارنے دوں گی۔ اس کے بعد زویا کی زندگی کا ہر دن ایک جنگ بن گیا۔ وہ دن بھر مشینوں کے شور میں پسینہ بہاتی، ہاتھوں پر چھالے پڑتے، کمر جھک جاتی، مگر شام کو اذان کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ سب بھول جاتی۔ وہ اسے کہانیاں سناتی جن میں ماں کمزور نہیں ہوتی اور بیٹا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ وہ اسے سکھاتی کہ عزت کپڑوں سے نہیں کردار سے بنتی ہے۔ وقت کے ساتھ اذان بڑا ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے مگر نفرت نہیں۔
زویا ہر رات ڈر کے ساتھ سوتی کہ کہیں اس کا ماضی اس کے بیٹے تک نہ پہنچ جائے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سچ جتنا دبایا جائے ایک دن اتنی ہی شدت سے باہر آتا ہے، اور اسی خوف کے سائے میں وہ برسوں جیتی رہی، اس امید پر کہ شاید قدرت اسے ایک دن بولنے کا موقع دے گی۔ وقت زویا کے لیے کسی شفا دینے والے مرہم کی طرح نہیں، بلکہ ایک خاموش استاد کی طرح گزرتا رہا جو اسے ہر دن جینا سکھا رہا تھا۔ اذان آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، اس کی انگلیاں زویا کی انگلیوں کو پکڑ کر چلنا سیکھتی تھیں، اور زویا ہر قدم پر یہ دعا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا کبھی اس معاشرے کی اس درندگی سے نہ ٹکرائے جس نے اس کی ماں کو توڑ دیا تھا۔ فیکٹری کی زندگی ایک ترتیب میں ڈھل گئی تھی، صبح اندھیرے میں نکلنا، مشینوں کے شور میں دن گزارنا، اور شام کو اذان کو گود میں لے کر اس کے دن بھر کے سوالوں کا جواب دینا۔ اذان بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت رکھتا تھا، وہ چیزوں کو غور سے دیکھتا، سوال کرتا اور خاموشی سے نتیجے اخذ کرتا۔ زویا اکثر اسے دیکھ کر گھبرا جاتی کہ کہیں وہ سوال ایک دن اس کی اپنی پیدائش کے بارے میں نہ ہو، مگر اذان نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا۔ شاید اسے زویا کی آنکھوں میں چھپا خوف نظر آ جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ فیکٹری کے لوگ اذان کو جاننے لگے، کوئی اسے چھوٹا صاحب کہہ کر بلاتا تو کوئی اس کے مستقبل کی پیش گوئیاں کرتا۔ زویا مسکرا دیتی، مگر دل ہی دل میں ہر تعریف کو ایک دعا بنا لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ صرف اس کا نہیں بلکہ اس کے صبر کی نشانی ہے۔ اسکول کا وقت آیا تو زویا نے اپنی کمر مزید جھکا دی، اضافی شفٹیں لیں، اپنے لیے نئے کپڑے خریدنا چھوڑ دیے، مگر اذان کی کتابوں اور یونیفارم میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ اذان پڑھائی میں تیز تھا، اساتذہ اس کی مثال دیتے، اور زویا ہر پیرنٹس میٹنگ میں سب سے پیچھے کھڑی رہتی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی اس کے ماضی کو نہ پہچان لے، مگر پھر وہ خود کو سمجھاتی کہ اس کا ماضی اس کے بیٹے کی سزا نہیں بننا چاہیے۔ سال گزرتے گئے، اذان نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگا، اس کی شکل و صورت میں وہی آنکھیں نمایاں ہونے لگیں جنہیں دیکھ کر زویا کبھی کبھی چونک جاتی تھی، وہ آنکھیں جو اسے کسی اور چہرے کی یاد دلاتی تھیں، مگر وہ فوراً نظر جھکا لیتی اور خود کو یہ کہہ کر سنبھال لیتی کہ بچے اپنے باپ سے نہیں، اپنی ماں کی قربانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اذان نے فیکٹری کے کام میں دلچسپی لینا شروع کر دی، وہ مشینوں کے پاس کھڑا ہو کر طریقے سمجھتا، مزدوروں سے بات کرتا اور مالک کی غیر موجودگی میں چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی کرنے لگا۔ فیکٹری کے مالک نے اس کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور اسے پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیکٹری میں باقاعدہ ذمہ داریاں دینے لگا۔ زویا کے دل میں خوشی اور خوف ایک ساتھ پلنے لگے، خوشی اس لیے کہ اس کا بیٹا آگے بڑھ رہا تھا، اور خوف اس لیے کہ آگے بڑھتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے جن کے سامنے زویا کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ ایک دن فیکٹری میں خبر پھیلی کہ شہر کے بڑے سرمایہ کار آنے والے ہیں، ایک بڑی تقریب ہوگی اور مستقبل کے منصوبوں پر بات چیت ہوگی۔ زویا نے اس دن اذان کے کپڑے خود استری کیے، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور دل ہی دل میں انجانی سی گھبراہٹ محسوس کی۔ تقریب کا دن آیا، فیکٹری سج چکی تھی، مہمانوں کی گاڑیاں آنے لگیں، پروٹوکول، سیکیورٹی اور با اثر لوگوں کی موجودگی نے ماحول بدل دیا۔ زویا ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں کھڑی کام دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہال میں ایک خاص سی خاموشی چھا گئی،
جیسے سب کی توجہ ایک ہی سمت میں کھینچ گئی ہو۔ زویا نے بھی سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سانس رک گئی۔ سامنے ایک رعبدار، خود اعتماد اور مہنگے لباس میں ملبوس شخص داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز، اس کی آنکھوں کی بے نیازی اور چہرے پر وہی پہچانی ہوئی سختی۔ زویا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ شخص سکندر تھا، وہی نام، وہی چہرہ، وہی ماضی جسے زویا نے برسوں دفن رکھنے کی کوشش کی تھی، آج عزت اور طاقت کے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زویا کے کانوں میں شور سا گونجنے لگا۔ اسے کوڑے کا وہ ڈھیر، اپنے باپ کے تھپڑ، بھائیوں کی لاتیں اور وہ سرد راتیں یاد آنے لگیں جن میں وہ اذان کو سینے سے لگا کر روتی رہی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، اس نے ایک اور منظر دیکھا جو اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس کا جوان بیٹا اذان مسکراتے ہوئے سکندر کے قریب گیا اور احترام سے اس سے ہاتھ ملایا۔ سکندر نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فخر سے اس کا تعارف کروایا، اور زویا ایک ستون کے سائے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا کہ یہ قدرت کا کیسا انصاف ہے کہ جس شخص نے اسے برباد کیا تھا، آج اسی کے سامنے اس کا بیٹا سر اٹھا کر کھڑا تھا، اور وہ لمحہ زویا کی زندگی میں ایک نئے طوفان کی شروعات بن گیا۔ اس دن کے بعد زویا کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سکندر کا وہ چہرہ جو اس نے برسوں اپنے اندر دفن کر رکھا تھا، اب ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے لگا۔ وہ رات کو آنکھ بند کرتی تو وہیں رعبدار مسکراہٹ، وہیں بے نیاز آنکھیں اور وہیں اندھیرا لوٹ آتا جس میں اس کی آواز گم ہو گئی تھی۔ فیکٹری میں سکندر کا آنا جانا بڑھ گیا کیونکہ اب وہ بڑا سرمایہ کار کے طور پر نئے منصوبوں میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ حال میں چلتا تو سب اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ مزدور جنہیں وہ کبھی دیکھتا بھی نہیں تھا آج اسے سلام کرتے، اور زویا ہر بار کسی ستون یا مشین کے پیچھے چھپ جاتی کہ کہیں اس کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ مگر سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر وہ ہوتا جب اذان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، اس کی باتیں سنتا، اس کی تعریفیں قبول کرتا اور اس کے خوابوں کو اپنے خوابوں میں شامل کرتا۔ سکندر اذان کی ذہانت سے بے حد متاثر تھا۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھاتا، اس سے مشورے لیتا اور سب کے سامنے کہتا کہ یہ لڑکا بہت آگے جائے گا۔ زویا یہ سب سنتی تو اس کے اندر ایک طوفان اٹھتا۔ اسے لگتا کہ ہر تعریف اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ ایک شام اذان بہت خوشی خوشی گھر آیا۔ اس کے لہجے میں ایک نئی چمک تھی۔ اس نے بتایا کہ سکندر نے اس شہر کے مرکزی دفتر میں بطور اسسٹنٹ منیجر تعینات کرنے کی پیشکش کی ہے۔ زویا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور ٹوٹنے کی آواز سے اس کے دل کے ٹوٹنے جیسی محسوس ہوئی۔ اس نے لرزتی آواز میں اذان سے کہا کہ ابھی جلدی نہ کرو، سوچ لو۔ مگر اذان نے مسکرا کر کہا کہ اماں، یہ میرے خوابوں کی پہلی سیڑھی ہے۔ زویا خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں کے خوف اکثر اولاد کے خوابوں کے سامنے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی، کبھی اذان کو سوتے دیکھتی، کبھی آئینے میں اپنا چہرہ۔ اسے اپنے اور اذان کے درمیان ایک ایسی دیوار نظر آنے لگی جو سچ سے بنی تھی اور جسے گرانا آسان نہیں تھا۔ اگلے دنوں میں اذان کی مصروفیت بڑھ گئی۔ وہ سکندر کے ساتھ میٹنگز میں جانے لگا، فائلیں سنبھالتا، منصوبے بناتا اور فیکٹری میں
اس کا رتبہ تیزی سے بلند ہونے لگا۔ سکندر کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ آہستہ آہستہ اذان کو بیٹے کی طرح چاہنے لگا۔ کبھی اس کے لیے مہنگی گھڑی لاتا، کبھی کسی بڑے ہوٹل میں کھانے کی دعوت دیتا۔ اذان یہ سب ماں کو بتاتا تو زویا مسکرا دیتی، مگر اس کے دل میں خوف کی ایک نئی لکیر کھینچ جاتی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ قربت اس سچ کو مزید دردناک نہ بنا دے۔ ایک دن سکندر نے اذان کو اپنے گھر بلایا، ایک محل نما گھر جہاں ہر چیز شان و شوکت کی علامت تھی۔ اذان نے جب ماں کو بتایا کہ سکندر اسے اپنی جائیداد کے معاملات سمجھانا چاہتا ہے تو زویا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے وقت نے اسے دیوار سے لگا دیا ہو۔ وہ جان گئی کہ اب خاموشی جرم بن چکی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ سچ بتائے بغیر وہ اذان کو اس دروازے کے اندر نہیں جانے دے گی۔ اس رات اس نے برسوں بعد وہ پرانی صندوقچی کھولی جسے وہ کبھی نہیں چھیڑتی تھی۔ اس میں ایک پرانی ڈائری تھی جس کے اوراق آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، وہی ڈائری جس میں اس نے ہر وہ لمحہ لکھا تھا جو زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے ایک پھٹا ہوا دوپٹہ بھی نکالا جو اس منحوس رات کا آخری گواہ تھا۔ جو چیزیں ہاتھ میں لے کر زویا دیر تک بیٹھتی، کبھی ڈائری کو دیکھتی، کبھی اذان کے سوتے ہوئے چہرے کو۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ سچ اس کے بیٹے کو توڑ نہ دے، مگر اس سے بڑا خوف یہ تھا کہ اگر وہ خاموش رہی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ زویا نے فیصلہ کر لیا کہ اگلا دن صرف اذان کے لیے نہیں بلکہ اس کے اپنے انصاف کے لیے بھی فیصلہ کن ہوگا، اور اس فیصلے کے ساتھ ہی اس نے پہلی بار خود کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط محسوس کیا۔ صبح کی اذان سے ساتھ ہی زویا کی آنکھ کھل گئی، مگر نیند اس کی پلکوں سے کوسوں دور تھی۔ دل جیسے پوری رات کسی فیصلے کے بوجھ تلے دبا رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر وضو کیا، مگر ہاتھ کانپتے رہے۔ جائے نماز پر کھڑی ہوئی تو لفظ زبان تک آتے آتے رک جاتے، سجدے میں آنسو بہہ نکلے اور برسوں کی خاموشی فریاد ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر باہر آ گئی۔ نماز کے بعد اس نے صندوقچی سے ڈائری نکالی اور کچھ اوراق الگ کر لیے، وہ اوراق جن پر تاریخیں بھی درج تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ سچ صرف زخم نہ لگے بلکہ ثبوت بھی بنے۔ ناشتے کی میز پر اذان حسب معمول پرجوش تھا۔ وہ سکندر کے ساتھ ہونے والی میٹنگز، مستقبل کے منصوبوں اور اپنی ترقی کی باتیں کر رہا تھا۔ زویا خاموشی سے سنتی رہی، اس کے اندر الفاظ چیخ رہے تھے مگر ہونٹ بند تھے۔ آخر کار اس نے اذان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ آج دفتر جانے سے پہلے اسے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اذان کے چہرے پر حیرت آئی مگر وہ خاموش ہو گیا۔ زویا نے ڈائری اس کے سامنے رکھی مگر فوراً نہیں کھولی۔ اس نے پہلے اپنی سانسیں سنبھالیں، پھر ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹا، کچھ لوگ روشنی کے لباس میں اندھیرے لے کر آتے ہیں اور کچھ اندھیرے میں رہ کر روشنی بچاتے ہیں۔ اذان الجھ گیا مگر وہ سنتا رہا۔ زویا نے وہ رات بیان کرنا شروع کی جسے اس نے کبھی زبان نہیں دی تھی۔ الفاظ لڑکھڑاتے رہے، جملے ٹوٹتے رہے مگر سچ بہتا رہا۔ اس نے بتایا کہ کیسے برسوں پہلے ایک طاقتور آدمی نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا، کیسے اس کی خاموشی اس کی مجبوری تھی اور اس کی عزت اس کی قربانی۔ اذان کا چہرہ پہلے زرد ہوا پھر سخت ہو گیا۔ اس نے درمیان میں سوال نہیں کیا مگر اس کی مٹھیاں بند ہوتی چلی گئیں۔ جب زویا نے وہ نام لیا، سکندر، تو کمرے میں جیسے ہوا رک گئی۔ اذان اچانک کھڑا ہو گیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ جھوٹ ہے، یہ ممکن نہیں۔
وہ شخص میرا محسن ہے، میرا استاد ہے۔ زویا نے خاموشی سے وہ پھٹا ہوا دوپٹہ اس کے سامنے رکھا۔ وہیں نشان، وہیں دھبے، وہیں خاموشی۔ اذان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور ٹوٹتے ہوئے اعتماد کا ہجوم تھا۔ زویا نے کہا کہ وہ اس سے نفرت نہیں چاہتی بلکہ سچ چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اذان اس آدمی کی غربت میں اندھا نہ ہو۔ اذان دیر تک خاموش رہا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ کیا اس شخص کی وجہ سے اس کا باپ کبھی اس کی زندگی میں نہیں آیا؟ زویا نے سر جھکا لیا۔ یہ اقرار الفاظ سے زیادہ وزنی تھا۔ اذان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر وہ رویا نہیں۔ وہ ایک عجیب سی سنجیدگی میں ڈوب گیا۔ اس نے ڈائری کے اوراق الٹے، تاریخیں پڑھیں، سچ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آخر اس نے آہستہ سے کہا کہ اماں، آپ نے مجھے سچ بتا کر درست کیا مگر یہ سچ میرے لیے جنگ بن گیا ہے۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ہر جنگ ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں ضمیر سے جیتی جاتی ہیں۔ اذان نے فیصلہ کیا کہ وہ فوری طور پر اس عہدے کی پیشکش قبول نہیں کرے گا اور سکندر سے فاصلے پر رہے گا۔ مگر اس کی آنکھوں میں ایک اور عزم بھی تھا جو زویا پہچان گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ صرف اس کی ٹکراؤ کی ابتدا ہے جس میں طاقت، سچ اور انصاف سامنے ہوں گے۔ اور اس احساس کے ساتھ ہی زویا نے پہلی بار اپنے دل پر رکھا بوجھ ہلکا محسوس کیا۔ چاہے آنے والے دن مزید آزمائشیں لے کر کیوں نہ آئیں۔ اذان اس دن دفتر نہیں گیا مگر اس کا ذہن کہیں اور بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار زویا کی باتوں کو دہراتا، سکندر کے چہرے کو یاد کرتا اور اپنی یادوں میں اس شخص کے چھوٹے چھوٹے رویوں کو نئے معنی دیتا۔ جو پہلے رہنمائی لگتے تھے اب سوال بن چکے تھے۔ زویا نے اسے خاموش دیکھا تو دل میں خوف بھی آیا اور اطمینان بھی کہ بیٹا اب اندھا نہیں رہا۔ دوپہر کے وقت فیکٹری سے فون آیا کہ سکندر نے اذان کو فوری ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اذان نے فون بند کیا تو زویا کی طرف دیکھا۔ دونوں نے بغیر الفاظ کے فیصلہ کر لیا کہ ٹالنا اب ممکن نہیں۔ اذان فیکٹری پہنچا تو سکندر حسب معمول پر اعتماد انداز میں بیٹھا تھا۔ اس نے مسکرا کر اذان کو قریب بلایا مگر اذان کے قدم آج بھاری تھے۔ سکندر نے باتوں باتوں میں ترقی کی پیشکش دوبارہ دہرائی، شہر کے باہر ایک فلیٹ، گاڑی اور مستقبل کے وعدے۔ مگر اذان خاموش رہا۔ اس نے سیدھا سوال کیا کہ وہ زویا کو کب سے جانتا ہے۔ سکندر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سایہ سا لہرایا مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ اس نے بات گھما دی مگر اذان نے ڈائری کے وہ اوراق میز پر رکھ دیے۔ تاریخیں، حالات اور تفصیل دیکھ کر سکندر کی آنکھوں میں وہیں پرانا سخت پن لوٹ آیا۔ اس نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا کہ کچھ سچ خاموش رہنے میں ہی بہتر ہوتے ہیں۔ اذان نے کہا کہ سچ کبھی اکیلا نہیں رہتا، اس کے پیچھے انصاف چلتا ہے۔ سکندر ہنسا، ایک ایسا قہقہ جس میں طاقت کی بے خوفی تھی۔ اس نے کہا کہ دنیا ثبوت مانگتی ہے، کہانی نہیں۔ اذان نے کہا کہ ثبوت بھی موجود ہیں اور گواہ بھی۔ سکندر نے دھمکی آمیز انداز میں یاد دلایا کہ وہ فیکٹری، نوکریاں اور بہت سی زندگیاں کنٹرول کرتا ہے۔ ایک فیصلہ کئی گھروں کو بھوکا کر سکتا ہے۔ اذان لمحہ بھر کو ہچکچایا مگر پھر اسے ماں کا جھکا ہوا سر یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی ترقی واپس کر رہا ہے اور اب اس شخص کے لیے کام نہیں کرے گا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ جو دروازے وہ کھولتا ہے
وہ بند بھی کر سکتا ہے۔ اذان نے بغیر پلٹے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ گھر پہنچ کر اس نے ساری بات زویا کو بتائی تو زویا کے دل میں خوف کی نئی لہر دوڑ گئی، مگر اس کے ساتھ ایک فخر بھی تھا۔ اگلے دن ہی اذان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ فیکٹری کے کچھ لوگ جو کل تک اس کے قریب تھے، آج راستہ بدلنے لگے۔ شہر میں افواہیں پھیلنے لگیں کہ اذان ناشکرا ہے۔ زویا یہ سب سنتی رہی مگر خاموش رہی۔ اس نے بیٹے کو بتایا کہ آزمائش کے دن اصل چہرے دکھاتے ہیں۔ مالی حالات بگڑنے لگے، کرایہ، بجلی کے بل اور روزمرہ اخراجات ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ اذان نے جس وقتی کام شروع کیا، چھوٹے پروجیکٹس لینے لگا، مگر راتوں کو وہ سکندر کے اثر و سوگ کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک شام دروازے پر ایک نامعلوم شخص آیا۔ اس نے خاموشی سے ایک لفافہ دیا اور چلا گیا۔ لفافے میں زویا کے نام ایک نوٹس تھا جس میں پرانے کیس کا حوالہ اور عدالت کی تاریخ درج تھی۔ زویا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ سکندر نے خاموش رہنے کے بجائے کھیل شروع کر دیا ہے۔ اذان نے نوٹس پڑھ کر کہا کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ زویا نے گہری سانس لی اور کہا کہ سچ کا راستہ کبھی ہموار نہیں ہوتا، مگر آخرکار وہی منزل تک لے جاتا ہے۔ اس رات دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قانونی راستہ اختیار کریں گے، چاہے اس میں وقت لگے یا مزید قربانیاں دینی پڑیں۔ اور اسی فیصلے کے ساتھ کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی، جہاں طاقت کے مقابل سچ کھڑا تھا، مگر کمزور ثابت قدم۔ اگلے چند دن زویا اور اذان کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ بن گئے۔ ہر دن ایک نئی خبر، ایک نئی دھمکی، ایک نیا خوف لے کر آتا، مگر اذان نے خود کو سنبھالا۔ اس نے فائلیں جمع کیں، گواہوں سے رابطہ کیا اور اپنی ماں کے ساتھ ہر رات منصوبہ بندی کی کہ کس طرح وہ سکندر کے ظلم کو عدالت میں بے نقاب کریں۔ زویا رات بھر جاگ کر اسے سنبھالتی، اس کے زخموں کو چھپاتی اور اندر سے دعا کرتی کہ یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد اذان کو کبھی اس دنیا کی تلخی نہ دیکھنی پڑے۔ اذان کی آنکھوں میں وہی پختہ عزم تھا جو زویا کے دل کو سکون دیتا اور خوف میں مبتلا بھی کرتا۔ ایک دن سکندر نے اپنے وکیل کے ذریعے اذان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ معاملے کو بڑھائے بغیر حل کر لے، مگر اذان نے صاف کہہ دیا کہ اب کوئی سمجھانے والا نہیں، اب وقت انصاف کا ہے۔ سکندر کے حواس پر یہ اثر ہوا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس طاقتور فیکٹری کے بیٹے کے سامنے اب اسے چھپنے کی ضرورت ہے۔ زویا نے اذان کی محنت میں دن رات شریک ہونا شروع کر دیا۔ اس نے عدالت کے لیے تمام ثبوت تیار کیے، ہر گواہ کی تفصیل نوٹ کی اور فیکٹری کے ریکارڈ کو محفوظ کر کے ایک مضبوط کیس بنانے کی ٹھانی۔ اذان روزانہ سکندر کے دفتر سے آنے کے بعد گھر آ کر اپنی ماں سے مشورہ کرتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حوصلے کا سہارا بن گئے اور شہر میں ایک سرگوشی پھیل گئی کہ سکندر کے بارے میں کچھ ایسا ہونا والا ہے جو سب کے لیے حیران کن ہوگا۔ زویا کے دل میں ہر لمحہ یادیں لوٹ آتیں، وہ رات جب اس نے اذان کو سینے سے لگایا، وہ رات جب اس کے بھائیوں نے اسے مارا اور باپ کی بے رحمی نے اسے بے گھر کر دیا، مگر آج وہ سب یادیں اذان کی طاقت بن گئی تھیں۔ اذان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو صرف قانونی دائرے میں پکڑے گا۔ اس نے کہا کہ نفرت کا راستہ خطرناک ہے، مگر انصاف کا راستہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ زویا نے اسے گود میں بٹھایا اور کہا کہ تمہاری محنت میرے زخموں کا علاج ہے اور تمہارے قدم مستقبل کی روشنی کی ضمانت۔
چند دن بعد عدالت میں کیس داخل ہوا۔ سکندر نے اپنی دولت اور طاقت کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر اذان کے پاس ہر چیز کی دستاویز موجود تھیں۔ گواہ آہستہ آہستہ عدالت میں بیان دینے لگے۔ مزدور، سابق ملازمین اور وہ لوگ جو سکندر کی چھپی ہوئی حرکتوں کے عینی شاہد تھے۔ اذان اور زویا نے دن رات محنت کی، ہر لمحہ سکون اور خوف کے درمیان گزرا۔ کبھی اذان سکندر کے چہرے کو یاد کرتا، کبھی زویا اپنی جوانی کے زخموں کو، اور پھر فیصلہ آیا کہ اگر یہ لڑائی جیتنی ہے تو دونوں کو ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرنا ہوگا۔ سکندر کی طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ میڈیا پر اس کا پروٹوکول دکھایا گیا۔ طاقتور لوگوں نے اذان کے خلاف اثر ڈالنے کی کوشش کی، مگر اذان نے اپنی ماں کے ساتھ ہر لمحہ حوصلہ پکڑا۔ ایک دن عدالت کے باہر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ وہی لوگ جو کل تک سکندر کے نام پر تعظیم کرتے تھے، آج عدالت کے باہر سچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ زویا نے اذان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج وہ لمحہ ہے جب سچ اور انصاف ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ اذان نے فیصلہ کیا کہ اس لڑائی میں کسی کی جان، دولت یا مقام سے اثر نہیں لینا، مگر صرف حقائق اور انصاف کے اصولوں کے مطابق کام کرے گا۔ عدالت کے دن سکندر اپنے وکیل کے ساتھ آیا۔ اس کے چہرے پر وہی رعب تھا، مگر اذان کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جو اسے سنبھلنے نہ دیتا۔ گواہوں کے بیان اور ثبوتوں نے سکندر کی قوت کو بے بس کر دیا۔ اس کے وکیل بھی حیران تھے کہ کیسے ایک نوجوان اور اس کی ماں نے پورے نظام کے خلاف یہ مضبوط کیس تیار کیا۔ زویا خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، بلکہ ایک عزم تھا کہ آخرکار وقت نے اس کی قربانی کا صلہ دینا شروع کر دیا ہے۔ اذان نے عدالت میں آخر میں کہا کہ طاقتور انسان اگر سچ اور انصاف کے سامنے آئے تو سب بے بس ہیں، اور اس بیان کے ساتھ عدالت کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ سکندر کی آنکھوں میں وہی خوف لوٹ آیا جو زویا نے برسوں پہلے محسوس کیا تھا، اور اس لمحے زویا جان گئی کہ آج کی جنگ صرف اذان کے لیے نہیں، بلکہ اس کی اپنی روح کے لیے بھی فیصلہ کن ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ ہر زخم، ہر آنسو اور ہر قربانی آج اپنی منزل تک پہنچ رہی ہے، اور اسی لمحے وہ سمجھ گئی کہ اب اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور روشنی کا پہلا شعاع اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ عدالت کے اگلے دن زویا اور اذان کے لیے مزید دباؤ لے کر آیا۔ سکندر کی طرف سے نئے وکلا اور ثبوت پیش کیے گئے۔ ہر لمحہ ایسا محسوس ہوتا جیسے زمین کھسک رہی ہو، مگر اذان نے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر تمام نکات کا جائزہ لیا۔ ہر سوال، ہر اعتراض اور ہر چال کا جواب تیار کیا۔ زویا نے اپنی زندگی کی تمام یادیں، دکھ اور قربانی کو طاقت میں بدل دیا۔ وہ عدالت کے باہر بیٹھ کر اذان کے ساتھ اپنے منصوبے پر غور کر رہی تھی کہ کس طرح وہ اس ظالم کے چہرے پر حقیقت کی دھات دے سکتی ہے۔ سکندر نے فیکٹری کے سابق ملازمین اور سرمایہ کاروں کو دباؤ ڈالنے کے لیے بلا لیا، مگر ہر گواہ جو اذان اور زویا کے پاس آیا وہ سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ شہر میں افواہوں کا طوفان آیا کہ شاید سکندر کا عروج ختم ہو رہا ہے، مگر زویا کو اس سے فرق نہیں پڑا۔ اس نے اذان کو سمجھایا کہ طاقت کی دھوپ میں کچھ لوگ جل جاتے ہیں، مگر حقیقت کی روشنی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ عدالت کے اندر اذان نے ہر ثبوت مرتب اور پیش کیا۔ ہر گواہ نے اپنی گواہی میں وہی حقیقت بیان کی جو زویا نے برسوں پہلے خود محسوس کی تھی۔ سکندر کی آنکھیں بھڑک اٹھیں، اس کے وکیل ہچکچانے لگے، اور عدالت کے جج بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان اور اس کی ماں کس طرح طاقت کے خلاف اتنے منظم ہیں۔ ہر لمحہ سکندر کے غرور کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ اذان نے آخر میں عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ کسی کی دولت، طاقت یا شہرت کسی کی انسانیت اور سچائی کو چھپا نہیں سکتی۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے غور کیا۔ وہ جان گیا کہ یہ لڑائی اس کی طاقت سے نہیں، بلکہ سچائی اور انصاف سے لڑی جا رہی ہے۔ عدالت
کے باہر لوگ جمع ہو گئے۔ وہیں لوگ جو کل تک سکندر کو سلام کرتے تھے آج عدالت کے باہر اس کے خلاف کھڑے تھے۔ زویا نے اذان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہر آزمائش کا وقت آنا ضرور ہوتا ہے اور یہ لمحہ وہ ہے جس کا انتظار برسوں سے کر رہی تھی۔ اذان نے کہا کہ ماں، آج ہم صرف عدالت نہیں لڑ رہے بلکہ ہر اس عورت اور انسان کے لیے انصاف لے کر آ رہے ہیں جو مظلوم رہا۔ زویا نے محسوس کیا کہ اس کی قربانی اور اذان کی محنت اب رنگ لانے والی ہے۔ اگلے چند دن عدالت میں شدید بحثیں ہوئیں۔ سکندر نے اپنی دولت اور اثر و شوق کے تمام حربے استعمال کیے مگر اذان اور زویا کے سامنے سب بے بس ہو گئے۔ ایک دن عدالت کے جج نے کہا کہ ثبوت اور گواہ کافی ہیں، معاملے کو جلدی سے نمٹانے کی ضرورت ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کا مجموعہ نظر آیا۔ وہ جان گیا کہ طاقتور ہونے کا مطلب ہمیشہ محفوظ نہیں رہنا۔ وہ لمحہ زویا کے لیے ایک نئی شروعات تھی۔ اذان نے عدالت کے باہر اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ ماں، آج ہم نے صرف حق کا ساتھ نہیں دیا بلکہ انصاف کو زندہ رکھا۔ زویا نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی طاقت اور عزم نظر آیا جو اس کے اندر برسوں سے چھپا ہوا تھا، اور اسی لمحے زویا نے محسوس کیا کہ صبر، قربانی اور سچ کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ وہ جان گئی کہ اب وہ دن قریب ہیں جب نہ صرف سکندر کو اس کے جرم کا حساب دینا ہوگا بلکہ وہ اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے ایک روشن اور آزاد زندگی کا آغاز کریں گی۔ عدالت کی کمرہ سے نکل کر وہ باہر آیا۔ سورج ڈھل رہا تھا مگر زویا کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی روشنی کی پہلی کرن اب سر اٹھا رہی ہے۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، کچھ حیران، کچھ سچائی کے سائے میں متاثر، اور زویا خاموشی سے اذان کے ہاتھ تھامے کھڑی رہی۔ اس نے دل میں دعا کی کہ آنے والے دن صرف خوشیوں اور انصاف کے ہوں گے۔ سکندر کی طاقت اور غرور کو زمین پر گرنا تھا اور ان دونوں کی محنت اور عزم نے اسے یہ موقع دیا کہ وہ ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ اس لمحے زویا جان گئی کہ حقیقی طاقت صرف محبت، صبر اور سچ میں ہوتی ہے، اور یہی طاقت اسے اپنے بیٹے کے ساتھ مستقبل کی راہوں پر لے جائے گی۔ عدالت کے آخری دن شہر کے تمام لوگ دلچسپی سے جج کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ زویا اور اذان صبح سے تیار تھے۔ زویا نے سفید سادہ لباس پہنا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو برسوں سے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اذان کے کندھوں پر بھروسہ اور عزم صاف جھلک رہا تھا۔ جج کے کمرے میں سکون اور کشمکش کی ایک عجیب مکسچر تھی۔ سکندر اپنے وکلاء کے ساتھ بیٹھا۔ وہ طاقتور، امیر اور خود اعتماد لگ رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر وہی خوف چھپ نہیں پا رہا تھا جو سچ کے سامنے ہمیشہ انسان کے اندر آتا ہے۔ جج نے فائلیں دیکھیں، گواہوں کے بیانات سنے اور آخر میں کہا کہ یہ معاملہ صرف دولت اور طاقت کے بل پر نہیں بلکہ انصاف اور حقائق پر کھڑا ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں دھند سی چھا گئی۔ اس کے وکلاء بھی اب خاموش تھے۔ جج نے فیصلہ سنایا کہ سکندر کی فیکٹری کا کنٹرول، اس کی دولت اور تمام جائیدادیں متاثرین اور مزدوروں کے حق میں ضبط کی جائیں اور سکندر کو اس کے جرائم کے لیے قانونی سزا دی جائے۔ یہ سن کر عدالت میں ہلچل مچ گئی۔ مزدور، گواہ اور شہر کے لوگ ایک دم خوش ہوئے۔ سکندر کی طاقت جو کبھی ناقابل شکست لگتی تھی اب زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ کرسی سے جھک گیا، اس کی آنکھوں سے وہ غرور اور تکبر مٹ چکا تھا۔ اذان نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا کہ یہ لمحہ صبر اور قربانی کا پھل ہے۔ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ اسے محسوس ہوا کہ اب وہ برسوں کے زخموں سے آزاد ہے۔ عدالت کے باہر لوگ جمع تھے، وہ لوگ جو کبھی سکندر کے سامنے خوف زدہ کھڑے ہوتے تھے آج سچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اذان اور زویا جب باہر آئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے۔ سب نے انہیں احترام سے سلام کیا اور زویا نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ روشنی ہر مظلوم تک پہنچے۔
اگلے دن اذان نے فیصلہ کیا کہ وہ فیکٹری کے نئے انتظامات میں تبدیلی لائے گا۔ وہ صرف طاقتوروں کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ عورت اور مرد کے لیے دروازے کھولے گا جو وقت اور حالات کی مار کھا کر بے سہارا رہ گئے تھے۔ اس نے مزدوروں کے حالات بہتر کیے، خواتین کے لیے علیحدہ ورکشاپس قائم کیں اور ہر قسم کے ناانصافی کے خلاف سخت قوانین بنائے۔ زویا اب سادہ زندگی گزارتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عزم اور روشنی تھی۔ وہ اذان کے ساتھ اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کر رہی تھی۔ وہ دن بھی آیا جب زویا اور اذان اس گھر میں واپس گئے جہاں اسے نکالا گیا تھا۔ وہیں دروازے، وہیں کمرے، مگر آج وہ گھر نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی علامت بن چکا تھا۔ اذان نے اپنی ماں کے قدم سنبھالے اور کہا کہ ماں، آج ہم صرف اپنی زندگی واپس نہیں لے رہے بلکہ ہر اس شخص کی امید واپس لے رہے ہیں جو مظلوم رہا۔ زویا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور سکون دونوں نظر آئے۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ سکندر جیل میں ہے، اس کی طاقت کا خاتمہ ہو چکا، اور لوگ اب بھی اذان اور زویا کی قربانی کی مثال دیتے ہیں۔ ایک شام جب زویا اور اذان صحن میں بیٹھے، سورج غروب ہو رہا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور ہوا میں ایک نرمی تھی۔ زویا نے اذان سے کہا کہ یہ لمحہ ہمارے لیے صرف ایک کامیابی نہیں بلکہ ہر مظلوم کے لیے امید ہے۔ اذان نے ماں کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کہا کہ ماں، آج ہم نے دکھ، خوف اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر ثابت کر دیا کہ صبر، محنت اور سچ ہمیشہ فتح پاتے ہیں۔ زویا نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے۔ اس نے اذان کو گود میں لے کر کہا کہ بیٹا، تم صرف میرا بیٹا نہیں بلکہ ہر اس شخص کی روشنی ہو جو ظلم کے اندھیرے میں کھو گیا تھا۔ اور اسی شام جب سورج اپنی آخری کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا، زویا نے محسوس کیا کہ زندگی کی سب سے بڑی جیت صرف دشمن کو ہرانا نہیں بلکہ اپنے اور اپنے بیٹے کے دل میں امن اور روشنی واپس لانا ہے۔ اسی لمحے زویا نے اپنی آنکھیں بند کیں، دل میں شکر ادا کیا اور جان گئی کہ ظلم، اندھیرا اور خوف کے باوجود صبر، قربانی اور انصاف کا سورج ہمیشہ طلوع ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کی کہانی نہ صرف ختم ہوئی بلکہ ایک مثال بن گئی کہ کس طرح ایک مظلوم عورت اور اس کا بیٹا صبر، حوصلے اور ایمان سے دنیا کے بڑے اندھیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنی روشنی خود پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح زویا اور اذان نے نہ صرف اپنی زندگی کو بحال کیا بلکہ پورے شہر کے لیے امید کی کرن بن گئے، جہاں ظلم اور ناانصافی کی کہانیاں ختم ہو کر انسانی حوصلے اور انصاف کی مثالوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اور اسی روشنی میں ان کی کہانی کا آخری باب بند ہوا مگر ان کی جیت اور طاقت کی جھلک ہر دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔